الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس حاضری آتی ہے جنات کی، مرد ہو یا عورت ہیں، ان سے ہم مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ ہمارا ویزا کب لگے گا، شادی کب ہوگی، ہمارے پیچھے کون سا دشمن ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، یہ وغیرہ، ہمیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اس قسم کے سوالات ایسے لوگوں سے کرنا ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب ہم آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، ایک بات میں بتا دوں کہ جن کے پاس حاضری آتی ہے نا، جنات کی حاضری آتی ہے، ایسے لوگوں کو، یا جو فال نکالتے ہیں جنات کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، اور بس اوقات ہتھیلیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کاہن ہوتے ہیں، ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یعنی آئندہ کی بات کوئی ان کو باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایسے لوگوں سے سوال کرنا، یعنی ایسے لوگوں سے کسی بھی بارے میں سوال کرنا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور حدیث بھی ہے، پھر اس وقت ہم بتا دیں گے۔ قرآن شریف میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنا رکھی، اس جگہ بنا رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ پھر اس عمارت کے مکمل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہو گیا، تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کے لیے وصیت فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ اس عمارت کو بنائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی، اب یہ اس سے ہٹ کر تھوڑا ہے، یہ مبارک عادت یہ بھی تھی کہ وہ محراب میں جا کر عبادت کرتے اور مہینے تک عبادت میں مشغول ہوتے، اور جنات اس کو دیکھتے بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بارے میں پتہ تھا کہ جنات کا ایک دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے، جنات کو غیب کا علم ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہی دینے کے لیے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ میری وفات کی خبر جنات کو نہ پتہ چلے، تو تاکہ لوگوں پر اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنے عادت مبارکہ کی طرح محراب میں گئے، اپنے عصا مبارک میں ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات کو یہ پتہ تھا کہ عبادت میں مشغول کر رہے ہیں، کہ وہ دیکھتے تھے، تو حالانکہ آپ کی وصال ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس کو 1 سال گزر گیا، جنات کو پتہ نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ اسی طرح کام میں مشغول رہے، عمارت کو بناتے رہے۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ خبر لگا دیتے ایک دم، لیکن قرآن شریف کیا کہتا ہے، جنات کو غیب کا علم ہے یا نہیں؟ میں آپ کو قرآن شریف سے پڑھ کر بتا دیتا ہوں، اس کے بعد حدیثیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے
تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ یہ قرآن شریف کا فرمان تھا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی عذاب المہین، تو یہ جنات نے خواری یعنی عمارت بنانے والے مشقت کام میں ٹھہرے نہ رہتے۔ یہاں سے تو اتنا صاف ظاہر ہوا ہے قرآن پاک سے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، ان حفصۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کاہنوں کے پاس آئے، یعنی ایسوں کے پاس جن کے پاس حاضری آتی ہے جنات کی، کاہنوں کے پاس آئے، فسألہ عن شیء، پھر اس سے کچھ سوال کرے کسی چیز کے بارے میں، لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث شریف ہے مسند احمد بن حنبل کی، ان عائشہ قالت سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الکہان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کاہنوں کے بارے میں، یعنی ایسوں کے بارے میں جن کے بعد جنات کی حاضری آتی ہے، جنوں کے ذریعے وہ پوچھ کر ان سے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کیا فرمایا، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم لیسوا بشیء، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہم یحدثون احیانا بشیء یکون حقا، تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے یہ بھی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ خبریں جو دیتے ہیں نا ان میں سے کبھی کبھی کوئی بات سچی بھی نکل جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلک الکلمہ من الحق یقطفوها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ کر الدجاجہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وہ بات جو سچی نکلتی ہے نا کوئی وہ بات ہوتی ہے جو وہ فرشتوں سے چوری کر کے لائے ہوتے ہیں، وہ چک کے لائے ہوتے ہیں۔ ویسے آسمانوں میں پہرے دار ہیں کہ جنات فرشتوں کی بات کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی کوئی کلمہ ان کے ہتھے لگتا ہے، مطلب کہ چوری کر لیتے ہیں، تو وہ فوراً آ کے اپنے دوست کے کان میں اس طرح ڈالتے ہیں جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 كَذْبٍ، پھر اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملائے جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن پاک تھا جس کو یہ صاف ظاہر تھا کہ ان کو آئندہ کے بارے میں کوئی خبریں معلوم نہیں ہوتی، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہ احادیث تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ان کی باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، جو سچی ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے جو فرشتے سے وہ لائے ہوتے ہیں، بس وہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ان سے سوال کرنا، حدیث شریف آپ نے پڑھا کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور فقہی لحاظ سے مسئلہ یہ ہے، مفتی وقار الدین نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ جن کے پاس حاضری آتی ہے جنات کی، مرد ہو یا عورت ہو، ان سے سوالات کرنا حرام ہے، اور ان کی دی ہوئی خبر پر یقین رکھنا یہ کفر ہے۔ لہذا یہ اپنے ایمان کی خبر لیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، صراط مستقیم پر چلیں، اور ہمیں اچھے لحاظ سے زندگی کیسے گزاریں، یہ ہمیں قرآن شریف سے تعلیم ملتی ہے۔ ہمیں قرآن شریف، آپ دیکھو یہ سوال تھا، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف میں صاف ظاہر ہو جاتا کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہی تو قرآن شریف بتا رہا ہے۔ قرآن شریف میں علم ہے، خبریں ہیں، سب کچھ ہے،
اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہیں، یعنی تمہارا یہ کام کرنا اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے، اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پہنچے ہوئے شخص ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو جس کو پتہ ہوگا وہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا غور کریں نا، آپ کو پتہ اگر اتنا بھی پہنچا ہوا ہوتا تو اس کی 100 باتوں میں سے 99 باتیں سچی نکلی، 5 باتیں غلط نکلے تو الگ بات ہوتی ہے، اس کی باتیں ساری جھوٹی نکلتی ہیں، کبھی کبھی کوئی ایک سچی نکل جاتی ہے۔ خدا را اپنا ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے مجنون لوگوں سے دور رہیں۔ ان کے پاس جانے کا ویسے ہی نہ تمہیں دنیاوی فائدہ ہوگا نہ آخرتی فائدہ ہوگا، آخرت تو ویسے برباد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب آپ لوگوں کے پاس نماز ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا منہ دکھانے چلو گے کل آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔